واللہ اگر آپ لوگوں کی زندگیاں ایسے گزر رہی ہیں تو آپ لوگ مرنے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی اللہ رب العزت کے الفاظ ہمارے دلوں کو ٹچ نہیں کرتے۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں لیکن دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، وہ بات دل تک نہیں جاتی۔ اور اس کنڈیشن کا جو سب سے بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ نفس اور شیطان اٹھا رہا ہے، کہ شیطان نے ہمیں دنیا کے حوالے کر دیا ہے اور نفس نے ہمارے لیے دنیا کو ضروری بنا دیا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی دنیا کی آواز لگائے گا ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ جہاں بھی لذت دکھائی دے گی، جہاں بھی فائدہ اور سکون دکھائی دے گا، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اس طرف ہمارے قدم بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ویسے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ تک نہیں کیا کہ اللہ ہمارے رہبر ہے، ہمارے محسن ہے۔ اگر کوئی ہمیں نقصان سے بچائے تو ہم اس کو کہتے ہیں تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ، آپ کی وجہ سے میں اتنے بڑے نقصان سے بچ گیا۔ اس کی عزت، اس کی سیلف رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے ہماری نظروں میں۔ بٹ اللہ بھی تو آپ کو بچانا چاہ رہا ہے، اللہ بھی تو آپ کو کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہے نا۔ پھر ہم اللہ کو تھینک یو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی شکر گزاری میں اس کی عبادتوں کو کیوں نہیں سٹارٹ کر رہے؟ اس کے ساتھ اپنا معاملہ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے؟ ارے وہ رب جس پر لوگوں نے جان دے دی یار، اس رب کی ویلیو ہماری نظروں میں اتنی نہیں ہے کہ ہم یہ چھوٹی سی زندگی نہ جانے کب کس موڑ پہ ختم ہو جائے، یا پھر یہ بچی کچی زندگی اس کے حوالے کر دی جائے، اس کے لیے گزاری جائے۔ جب دنیا تم پر ظلم کر رہی ہوتی ہے نا، باوجود اس کے کہ تم پیار کے لائق ہوتے ہو، تم گلے سے لگانے کے لائق ہوتے ہو، تم عزت کے لائق ہوتے ہو، لیکن دنیا اور دنیا کے لوگ تم پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ان کی باتیں، ان کے ریئیکشنز، ان کے بیہیویئرز تمہیں ایسے حالات کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جس حالت میں تم اپنے آپ کو اکیلا، گرا ہوا، کمزور سمجھنا شروع ہو جاتے ہو۔ تو مجھے بتاؤ ایسی سچویشن میں کون ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ تم تو اکیلے ہو جاتے ہو۔ ایسی حالتوں میں تو آپ خود ہی لوگوں سے چھپنا سٹارٹ کر دیتے ہو، تنہائیاں ڈھونڈتے ہو۔ تو کوئی کیوں آئے گا تمہارے پاس؟ لوگ مصروف ہیں۔ ہاں البتہ ایک ایسی ذات ہے جو کہتی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ یعنی جس وقت آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی قریب نہیں آ رہا، کوئی قریب نہیں کر رہا، اس وقت تیرا رب تجھے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب میں ہوں تو کسی اور کی فکر کیوں؟ تجھے دنیا نے نہیں بنایا، تجھے دنیا نے پیدا نہیں کیا جو دنیا تیرے لیے اتنی ضروری ہے۔ میرے بندے میں نے خود تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہاری رسپانسبلٹیز اٹھائی ہیں، میں نے تمہارا دل بنایا، اور اس دل کے اندر جتنے بھی جذبات ہیں، جتنے بھی احساسات ہیں وہ میرے بنائے ہوئے ہیں۔ تو بنانے والا بہتر انڈرسٹینڈ کرتا ہے، بنانے والا بہتر حفاظت کرنا جانتا ہے، بنانے والا بہتر محبت کرنا جانتا ہے۔ اور اللہ کی رضا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی محبت سے حاصل نہیں ہوتی، لیٹ نائٹ تک ایک دوسرے کو جگا کر رکھ کر ایک دوسرے سے فضول کی باتیں کر کے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا ان سچے جھوٹے وعدوں سے حاصل نہیں ہوتی بھائی، یہ تیرا کرائیٹیریا ہے، یہ تیری سو کالڈ سوچ ہے۔ اللہ کی رضا اس محبت کو اپنانے سے حاصل ہوتی ہے، اسلام کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ اللہ کی رضا اس محبت کی رسپانسبلٹی اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے، اس سے ایک نسل نکالنے سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس نسل کی پرورش کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹ میں جو آج کل محبتیں چل رہی ہیں نا، اس سے ہم اللہ کی رضا تو نہیں حاصل کر سکتے، ہاں البتہ اپنے آپ کو اللہ کی اس جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں کہ جس کی گہرائی 70 سال کی ہے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جو دھاڑے مار مار کے یہ کہتی ہے حل من مزید، اللہ مجھے اور دے، مجھے وہ لوگ چاہیے جنہوں نے اے اللہ تیرے حکموں کی دنیا میں دھجیاں اڑائی۔ لوگوں نے ان کو روکا کہ مت کرو، لیکن انہوں نے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور دوسری جانب وہ کلمہ، وہ شریعت، وہ دین جن کاموں سے بدنام ہوتا ہے، اپنی لذتوں اور اپنی خواہشوں میں سارے وہ کام کیے۔ پھینکے ایسے لوگوں کو یا رب جنہوں نے تیری عبادت نہیں کی لیکن پتھروں کی عبادت کی، جنہوں نے تیری نہیں مانی لیکن لوگوں کی مانی، جو تیرے لیے گناہوں سے نہیں رکے لیکن لوگوں کی خاطر، دنیا کی خاطر بہت ساری چیزوں سے رک گئے، یہاں تک کہ تیری عبادتوں کو بھی چھوڑ دیا۔